جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جناب قبلہ کمیل مہدوی صاحب, مفتی عامر صاحب, جناب مولانا سہیل احمدی صاحب, قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. سوالات ہیں مختلف نوعیت کے. ذرا کوئی فقہی سوالات سے آغاز کرتے ہیں. مفتی عامر صاحب وہ کہتے ہیں روزے میں اگر پیاس کی شدت بجھانے کے لیے, ظاہر ہے پانی تو نہیں پیا جا سکتا ظاہر ہے, لیکن اگر کلی کر لی جائے اس عالم میں کہ حلق سے نیچے کچھ بھی نہ جائے, ایک احساس ہو جاتا ہے اس سے, یا سائیکلوجیکل کہہ لیں جو بھی کہ یار تھوڑی پیاس کم ہو جائے گی اس, تو یہ کرنا ٹھیک ہے یا روزہ ختم کر دے گا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ تو بالکل نہیں ٹوٹے گا, لیکن جس طریقے سے دھوپ کی شدت موسم کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے دھوپ کی شدت, جی جی جی, اور اس شدت کی وجہ سے اگر کیا تو پھر انشاءاللہ کیونکہ وضو میں بھی کلی کرتے ہیں تو کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی, لیکن بلا وجہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ضرور ہے, بلا وجہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے. روزے کے دوران کوئی ایسا عمل کرنا جو کہ مبتلات روزہ میں سے بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے, بس کرکٹ کھیلنا, لیکن اس کی وجہ سے پھر آپ اس نہج تک آ جائیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ شاید میں اس نہج تک آ جاؤں گا کہ مجھے اتنی پیاس لگے گی کہ روزہ توڑنا پڑ جائے گا, تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ حلال عمل بھی حرام ہو جائے گا کیا؟ ہاں دیکھیں, آپ نے کہا کہ وہ حلال امر بھی, یہ آپ نے مفتی والا کام کیا ماشاءاللہ. بے شک کرکٹ کھیلنا جائز ہے, بے شک کرکٹ کھیلنا جائز ہے, بشرطیہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں, عبادت فرائض اور واجبات متاثر نہ ہوتے ہوں, محض ایک ایکسرسائز کے لیے, اور اس کے اندر کوئی جوئے اور سٹے کا عنصر بھی نہ ہو. ان شرائط کے ساتھ بالکل حلال ہے. مگر پھر آپ نے جو بات ذکر کی کہ اتنی کرکٹ کھیلی اور اتنی انرجی خرچ کر دی کہ روزہ متاثر ہو رہا ہے, روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے, تو پھر وہ دوبارہ ناجائز ہو جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا قبلہ, اور یہ بلکہ آپ بھی پہلے بتا دیجیے تھا کہ پھر آپ فقہی حوالے سے تینوں کا حساب بتا دیجیے گا. تمباکو نوشی روزے کے علاوہ بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک ایسی یعنی حرام ہے, اور اس کی تفصیل یعنی ان معنوں میں پوچھی ہے کہ بھئی ایک چیز جس کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ تو ہے, تو ان معنوں میں پوچھ رہے ہیں کہ کثرت سے پھر یہ کام کرنا کیا اس کو حرام بناتا ہے؟ ہاں دیکھیے, ویسے تو اگر کثرت سے نہ ہو اور صحت کو نقصان بھی نہ دے تب بھی مکروہ تو ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے. اچھا ہو گیا, مکروہ تنزیہ, لیکن اگر صحت کو نقصان دے تو پھر یہ حرام کے درجے میں چلا جائے یعنی گا. مثال کے طور پر کوئی ایسا کیس نہیں جس میں ڈاکٹر نے اللہ نہ کرے کہہ دیا ہو کہ بھائی اب صحت اتنی خراب ہے کہ اب اگر یہ عادت جاری رکھی تو اب یہ معاملہ زندگی جانے تک چلا جائے گا. اسموک کرنے والوں کو عموماً یہ بات کہی جاتی ہے, فی زمانہ جس طریقے سے بڑے گندے سے گٹکے کھائے جاتے ہیں, تو اس سے جو کینسر کی وبا عام ہو گئی ہے, تو اس سے بھی بچنا جو ہے وہ ڈاکٹر نے نہ بھی کہا ہو تو ضروری ہے. اور جس صورت میں آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا, وارن کر دیا, تو پھر تو فرض ہو جاتا ہے, شرعی تقاضا ہو جائے گا. قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس لیے فقہاء نے اپنی جان کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے, لہٰذا جو ہے وہ جانی نقصان کا اندیشہ ہو یا کسی بڑی بیماری کا اندیشہ ہو تب بھی منع ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, یہ اگر کومل صاحب پہلے آپ بھی بتا دیں کلی کے حوالے سے, کرکٹ والا اور یہ سگریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلی کے حوالے سے تقریباً وہی بات ہے کہ جو مفتی صاحب نے بیان کی, اس تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ عام حالات میں کلی کرنا کوئی ریکمنڈڈ تو نہیں ہے, لیکن اگر اس نے کر لی تو روزہ باطل نہیں ہوگا, حلق تک پانی نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر غلطی ہو گئی اس میں تو وہ باطل کر دے گا روزے کو. یہاں پر غلطی معاف نہیں ہوگی, لیکن وضو میں اگر اس نے کلی کی ہے اور اس میں غلطی سے اگر چلا گیا تو وہ غلطی وہاں معاف ہوگی جو کہ وضو کی خاطر کی ہے, نہ کہ پیاس بجھانے کی خاطر. بالکل ٹھیک, صحیح. ایک تو بات ہو گئی. اور دوسرا اس میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی کہ چونکہ پیاس کی جو شدت ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان افراد کو ہوتی ہے کہ جو آؤٹ ڈورز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بڑی محنت مشقت کرتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں. تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا خطبہ شعبانیہ میں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماتحتوں پر رمضان المبارک میں رحم کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے صراط سے گزرنے کا ایک جواز عطا کر دے گا اسے. اچھا, واہ واہ واہ. یعنی پورے صراط سے گزرنے کا ایک جواز یہ ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو, اور پھر فرمایا کہ اگر تم اس ماہ میں اپنے ماتحتوں پر رحم کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر قیامت میں رحم کرے گا. تو گزارش یہ آپ سے کہ ان کے بھی تھوڑے سے ڈیوٹی آورز کم کر دیں, ان پر رحم کریں, اور تاکہ وہ اس پیاس کی اتنی شدت پہ نہ چلے جائیں کہ مثلا انہیں اس قسم کا سہارا لینا پڑے. ایک بات. دوسرا سوال, باقی اگر کوئی فقہی اختلاف اس میں تو نہیں ہے سگریٹ والی بات میں؟ نشے والا, ہاں سگریٹ میں یہ ہے کہ نقصان دہ تو بہرحال ہے ہی ہے, لیکن اگر یہ اس حد تک نقصان دہ ہو جائے کہ جس کے بعد یا تو
जिस्म में शदीद तरीन मुज़र से है तो ये कि जिसके लिए उर्फन कहा जाए कि मैं इसको अगर एक्सप्लेन कर सकूं कि आम हालात से ज़्यादा मुज़र मुतलक हो जाए, हाँ ठीक, तो फिर ये जायज़ नहीं होगा, या जान का खतरा हो जाए तो फिर जायज़ नहीं होगा। वरना थोड़ा थोड़ा सिगरेट पीना वो फिर भी नुकसानदेह, लेकिन हराम की कैटेगरी में नहीं आएगा। वरना ऐसे बहुत सारे काम, छालिया खाना भी मुज़र सेहत है, लेकिन वो उस वक्त हराम होता है कि जब आपके जिस्म के लिए ऐसा नुकसानदेह हो जाए कि जो मुतअद्दिन बे नुकसान शुमार किया जाए। और वो क्रिकेट वाली बात, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। देखिए क्रिकेट वाली बात में अगर अपने आप को जानबूझकर ऐसी सूरत हाल में डाल दे इंसान कि जिसकी वजह से खुद उसको रोज़ा बातिल होने पर वो मजबूर हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये काम खुद सही नहीं होगा। इसलिए कि फ़कत एक काम जो हराम है वो हराम नहीं होता, उसका जो मुकद्दमा फराहम करना वो भी हराम होता है। मिसाल के तौर पर नामहरम से उस हालत में गुफ्तगू करना या उसे उस आलम में देखना कि जिसमें शहवत आए तो वो हराम है, लेकिन पहले ही से फुक़हा कराम ने मना कर दिया कि अगर तन्हाई में आप अपने आप को डालेंगे किसी नामहरम के साथ और इस कैफियत में चले जाएंगे तो यहाँ ये काम भी इब्तिदा में हराम हो जाएगा कि ये काम ही ना कीजिए, वो मुकद्दमा ही फराहम ना कीजिए कि आपको आखिर में वो हराम तक ले जाए, तो ये मुकद्दमा फराहम करना भी हराम हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ऐसा काम कि जो रिजल्ट हो जिसका एंड हराम पर, वो इब्तिदा ही से हराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और ये तो हम बात करें, गलती से किसी ने बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि रोज़ा है, शुरू के दिनों में होती है प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ, तो फिर उसमें पानी पी लिया, गलती से खाना पीना तो रोज़ा नहीं तोड़ता, वो नहीं तोड़ता। और यानी ये कि अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही कोई अगर पानी पी रहा है या लस्सी पी रहा है या चाय पी रहा है और उसे जैसे ही याद आ जाए तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन रोक दे। उसने ये नहीं भाई गलती से तब ये आधा ग्लास रह गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करके जो है गलती को पूरा करे, वो जायज़। इसमें लस्सी का आपने खास तस्करा किया, कोई अलग हुक्म तो नहीं है उसका? हम इसे भूल कहते हैं। सही है, भूल। क्योंकि गलती ये थी कि आप कोई काम कर रहे थे और पानी या मुफ्सिदात रोज़े में से कोई अमल वाक़ हुआ तो टूट जाएगा, लेकिन भूल से पी लिया। अच्छा, टेक्निकली इसको भूल कहा जाएगा। भूल चुक, ठीक, बिल्कुल सही। ठीक जनाब, क़िबला ये बताइएगा कि इस्लाम में यानी किन हवालों से किस हद तक अपने आप को ईज़ा पहुंचाना हराम है? यानी ये तो एक जनरल बात होगी ना, एक सिगरेट के हवाले से है वो, लेकिन ख़ुदकुशी का तो ज़ाहिर है बड़ा क्लियर है कि हराम। मिसाल के तौर पे अगर कोई मरीज़ है जो उस हद तक पहुंच गया है कि अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अभी मामला ख़त्म है, तो क्या रिश्तेदारों पर शरन ये फ़र्ज़ है कि जब तक अल्लाह इसकी रूह कब्ज़ नहीं कर लेता उसको चलाएं, या अगर डॉक्टर्स ने कह दिया और उनको भी यकीन हो गया कि अब नहीं बचेगा और इतनी तकलीफ में कि रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि बस तो उनको कर देना चाहिए काम? कुछ ममालिक में तो बाकायदा इंजेक्शन लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। हमारे कुमैल साहब ने जो मसला बताया ना फ़िक़े जाफ़री के एतबार से, वज़ू के दौरान पानी चला जाए। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि वज़ू के दौरान अगर पानी चला जाए तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा, उसकी बाद में क़ज़ा करनी होगी। हाँ, बंदा कुल्ली करता है और उसमें कोई तरी वगैरह रह जाती है तो उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यही मसला कि जो आपने फरमाया कि किस हद तक, देखिए हमारे पास दारुल इफ्ता में कई केसेस ऐसे आते हैं, अच्छा, जिसमें ये होता है कि घर वाले तंग हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। अच्छा, वो ज़बान हाल से तो ज़बान काल से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आकर खामोशी से हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये कर लिया जाए, ये इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो हम सख्ती से मना करते हैं। ठीक है ना। देखिए, बीमारी क्या पता कि जितना बीमार क्यों ना हो, मैंने ऐसे बीमार भी देखे हैं जो वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फिर सेहत अता फरमा दी। तो हमें इस बात का इल्म नहीं, गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, वो जानता है, तो हमारे लिए ये हुक्म है। इसी तरीके से एक सूरत ऐसी आती है कि जिसमें इजाज़त है कि एक बंदे को सांस ही नहीं आ रही, ठीक है ना, लेकिन वेंटिलेटर के ज़रिए उसकी सांस को बाहर रखा हुआ है और सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी ओरिजिनल सांस ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ वेंटिलेटर के सहारे इसको ज़िंदगी फराम की जा रही है, और डॉक्टर्स ये कहें कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस सूरत में वेंटिलेटर से उसे हटाया जा सकता है। अब अगर उसकी मौत वाक़ई होती है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका वक्त पूरा हो चुका है। एक और बात बता दें, बिल्कुल ये अलग एक सवाल है, लेकिन ये पसंद से अक़्द करना, निकाह करना, शादी करना, इसमें कोई शरण कोई ममानियत तो इसमें पसंद से ही किया जाता है ज़रा? नहीं, मतलब बस यहाँ पसंद से मुराद ये कि यानी लव मैरिज जिसको हम कहते हैं कि यानी कि जिसमें फ़रीक़ैन में से कोई एक खुद बात शुरू करे और फिर अपने घर वालों को इन्वॉल्व करे या ना करे, जो भी। इसलिए बिरादर आमिर फयाज़ी साहब बाकायदा मुस्कुरा रहे हैं इसमें, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों। हाँ, देखें, कुरान करीम में है कि फ़न की हू मा ताब लकुम मिनन निसा,
کہ نکاح کرو جو تمہیں عورت اچھی لگے, ٹھیک ہے نا, اچھی لگ رہی ہے, پسند ہے, تبھی تو نکاح ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر اس کا غلط مطلب لیا جاتا ہے. جو لو میرج کی اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی نا, اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی نے خود فیصلہ کر لیا. اور ہمارے دارالفتہ میں ایسے کئی مسائل آتے ہیں, مفتی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں, ان کو بھی آتے ہیں کہ جی ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو ہم انہیں روکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں, نکاح کرنا اچھی بات ہے, لیکن بعد میں گھر والوں کو سمجھا نہیں سکتے, اور لڑکا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کو اکیلے سنبھال سکے, تو بالآخر میں نے نکاح ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. تو بہتر یہ کہ پسند بالکل کیجئے, لڑکے کو بھی پسند کرنے کا حق ہے, لڑکی کو بھی حق ہے, لیکن اپنے بڑوں کو شامل کیجئے تاکہ اس میں برکتیں ملیں. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. جناب شجاع الدین شیخ, وہ آج ہمارا وہ کسوٹی کا سیگمنٹ ہوتا ہے دوپہر میں, اس میں وہ صاحب آئے, وہ لیکچرر تھے ضیاء الدین یونیورسٹی کے, انہوں نے آپ کو پوچھا تھا, مجھے اور اقرار کو پوچھنا تھا کہ انہوں نے کون سی شخصیت سوچی ہے. تو ہم آخری سوال میں 20ویں سوال میں ہم پہنچ گئے کہ انہوں نے شجاع الدین شیخ صاحب کو پوچھا ہے. یہ واقعہ ہوا آج دوپہر میں, تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں. نیوز ہے بھائی. اچھا قبلہ, وہ یہ پوچھتے ہیں کسی کا حق مارنا حقوق العباد, تفصیل سے بتایا کہ کس حد تک بڑا ایک معاملہ ہے. یہ سوال ہے کہ کسی کا حق مارا ہے ان اینی فارم, اب اس کا مداوع یوں ممکن نہیں ہے کہ یا تو اس انسان سے اب رابطہ نہیں ہو رہا, یا وہ انسان اس دنیا میں نہیں. اب کیا کریں, چونکہ سنیے رکھا ہے کہ اگر وہ شخص نے معاف نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے تسلسل میں پہلی بات تو یہ کہ حقوق العباد کا معاملہ ہمارے دین میں بہت زیادہ حساسیت کا حامل ہے, نمبر 1. نمبر 2, حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ نماز بھی ہے, زکوٰۃ, روزہ, عبادات بہت کچھ ہیں, لیکن کسی کی غیبت کی, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کا قتل کیا, کسی کی اور کو زیادتی کے ساتھ مال ہڑپ کر لیا اس کا, ان زیادتیوں کے ساتھ حاضر ہوگا. اور کل میڈیم آف ایکسچینج صرف اعمال ہوں گے, روپیہ پیسہ نہیں ہوگا. یہ حقدار کھڑے ہوں گے, اللہ ہمارا حق مارا, ہمارا حق مارا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اس شخص کی نیکیاں ان کے حوالے کر دو. ساری نیکیاں ختم, بڑی بڑی عبادات ختم. کچھ لوگ پھر کھڑے ہوں گے, اے اللہ ہمارا حق مارا, ہمارے ساتھ زیادتی. میڈیم آف ایکسچینج صرف کیا ہے, اعمال. اب ان کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلی بات ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اب کوتاہی کر بیٹھے ہیں اور زیادتی کر بیٹھے ہیں, اس میں بھی 2 حصے ہو سکتے ہیں. ایک ہے کسی کے ساتھ مالی زیادتی کا معاملہ, وہ لوٹانا, یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, بندے سے معافی مانگ لی, لیکن اگر مالی زیادتی کی ہے, کسی کا قرض ہڑپ کر گئے تھے, کسی کا مال ہڑپ کر گئے تھے, تو وہ مال لوٹانا بھی ضروری ہوگا. اور اس کے علاوہ ادروائز ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ, کوئی تکلیف پہنچانے کا معاملہ, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا معاملہ, تو معافی مانگنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ بندہ اویلیبل نہیں, ٹھیک ہے, اب بندہ اگر اویلیبل نہیں تو کیا کیا جائے. بندہ اگر اویلیبل نہیں ہے یا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا ہے, دنیا سے چلا گیا, تو اب جو راستہ ہے وہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا, اس کے لیے استغفار کا اہتمام کرنا. اور اگر کوئی مالی حق بھی نکلتا ہے تو بندہ کوشش کرے کہ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرے اور اللہ سے التجا کرے کہ اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرما دے. اور اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھے کہ مالک میرے بس میں تو نہیں ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے یا میں اس تک پہنچ نہیں سکتا, یہ میرے بس میں کہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں, میں اپنے تعلق سے استغفار کرتا ہوں, اور اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اس کو اتنا عطا فرما دے کہ کل وہ میرے حوالے سے تیرے سامنے کھڑا نہ ہو جائے اور مجھے کل خسارہ نہ ہو جائے. تو یہ آخری آپشن ہے, اس کے لیے دعا ہے, اس کے لیے استغفار کا اہتمام کرنا ہے اور رب سے التجا کرنا ہے کہ مالک تو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما کر اس کو راضی کر دے تاکہ کل میں تیرے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. اصل میں یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ جیسے کہ عرض کیا کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے, لیکن اتنی زیادہ ہمارے کوتاہی کا معاملہ. اب لوگ کہتے ہیں بندہ اویلیبل ہے, بڑا مجھے فیل ہو رہا ہے, میں کیسے اس سے معافی مانگوں. تو یار کل کی ذلت فیل کر سکتے ہو آپ, کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جو رسوائی پیش آنے والا معاملہ اگر آپ فیل کر سکتے ہو تو پھر تو بڑا حوصلہ ہے. اف ناٹ تو آج معافی تلافی کر لیں, اف ناٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر دعا ہے, استغفار ہے, اس کے تعلق سے راہ خدا میں خرچ کرنا اور اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تو خزانے غیب سے عطا فرما دے تاکہ کل میں رسوا نہ ہو سکوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آج ہم نے ذرا مختلف انداز میں تھوڑا ون انٹریکشن زیادہ ہو گیا ذرا, لیکن وہ چلیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. اور انشاءاللہ دسترخوان پہ بھی گفتگو ہوگی, وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ.